نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی قیمتی چیز ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی مختلف نعمتوں کی ملنے پر ہم اس نعمت کو نعمت بھی سمجھتے ہیں اور اس کے ملنے پر خوشی بھی ہوتی ہے، اور اگر دنیا کی مختلف نعمتوں میں اگر کوئی نقصان ہو جاوے تو رنج بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایمان جیسی بہت بڑی نعمت ملی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچائے گا۔ اس ایمان کی نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم۔ یہ سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو جائیں کہ میرا ایمان اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے، ایک اللہ کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے کہ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامی، بیماری صحت، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کا یقین دلوں میں سب سے پہلا حق ہم پر اللہ کا ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جاوے اور اس کی بندگی کی جاوے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بندگی کے اعمال، عبادت کے جو اعمال ہیں، ان میں سے ایمان کے بعد سب سے اہم کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے، سب سے اہم عمل نماز۔ اس لیے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، کہ نماز دین کا ایک ستون قرار دیا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرا دیا، نماز چھوڑ دی، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نماز کا اسلام میں ایسا مقام ہے جیسا انسان کی باڈی میں سر کا مقام ہے، کہ بغیر سر کے کوئی انسان نہیں رہ سکتا، کہ بغیر نماز کے وہ ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر اور نماز کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان نماز حائل ہے۔ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دوسرے صفات کو بیان فرمایا، کہیں تو صراحتاً حکم دیا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، کہ دین کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کرو، دین کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ پھر اس نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، اس روایت کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، اور درختوں کے پتے جو ہیں درخت پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی تو اس کے پتے اور گرنے لگے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر، جب کوئی مومن بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ کہ سردیوں میں بعض درخت تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل درخت پر پتا نہیں رہتا، سارے پتے گر جاتے ہیں۔ کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ اگر اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اگر اس نماز کو پڑھی جاوے تو اس نماز کا اثر بھی یہ ہوگا کہ آدمی کے جسم سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اسی طرح گرا دیں گے جس طرح درخت پر سے پتے گرتے ہیں۔ اس لیے نماز ماں عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ یوں فرمایا کرتے تھے، عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً اللہ کا پورا ہوگا، لیکن ہمارا عمل جاندار نہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ جاندار نہیں ہے۔ عمل جاندار بنے گا تو اللہ کا وعدہ اس عمل پر یقیناً پورا ہوگا۔ اور مولانا نے فرمایا کہ عمل کو جاندار بنانے کے لیے اپنے عمل میں 4 یا 5 باتیں بتائی کہ اس کو اپنے عمل میں داخل کرو، اور سب سے پہلے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے نماز میں لاؤ، سب سے پہلے نماز میں لاؤ، اس لیے کہ نماز بن جائے گی تو نماز کے بننے پر، نماز کے کامل ہونے پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایک نماز جب نماز جاندار بن جاتی ہے تو ایک اپنی نماز کی طاقت آدمی کو مل جاتی ہے کہ وہ نماز خود بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز بنے، اس لیے سب سے پہلے تو آدمی نماز کی فکر کرے، پھر نماز خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اقامت کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے مفسرین نے نماز کو قائم کرنا، اور قائم کرنے کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرنا یعنی اس کو اس کے وقت پر اس کے مستحبات باتوں کی رعایت کرنے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کے خشوع خضوع کا خیال کیا جاوے، اس کے قیام کو صحیح کیا جاوے، اس کے رکوع سجدہ کو اچھی طرح کیا جاوے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری، بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز کی چوری، یہ کیسے نماز کی چوری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سجدے کو اچھی طرح نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرنا یہ نماز کی چوری، اور خالی چوری نہیں کہا، بدترین چور کہا ہے کہ آدمی رکوع صحیح طریقے پر نہ کرے، سجدہ صحیح طریقے پر نہ کرے۔ اس لیے نماز جاندار بنے گی تو یہ نماز ہماری زندگی میں جتنے خرافات اور بے حیائی اور منکرات ہیں یہ نماز خود روک دے گی۔ اس لیے ہمارے بڑے 6 صفات جو بیان کرتے ہیں ان میں نمبر 2 پر نماز ہے، اور نماز کا مقصد یہ بیان فرماتے ہیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جاوے، یعنی جیسے نماز میں آدمی اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے وعدے کے یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے نماز کو ایک وقت میں نہیں رکھا، نماز کو مختلف وقتوں میں رکھا ہے۔ فجر میں آؤ، پھر کاروبار پر گیا آدمی، پھر 2 بجے دوپہر کو بلایا، پھر گیا کاروبار پر، پھر عصر میں بلایا، پھر کچھ وقت کے لیے مغرب میں، پھر کچھ وقت کے بعد پھر عشاء میں، مختلف اوقات میں جو کہ اللہ نے نماز کو رکھا ہے، اس لیے کہ اس نماز سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ تمام عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عمل میں جو ہے جاندار عمل بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کا یقین داخل کیا جائے۔
کسی بھی عمل میں جو بھی عمل کریں اللہ کے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ یقین کا مطلب کیا؟ کہ نفع نقصان عزت ذلت ساری کامیابی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو نفی ہے لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ پہلے نفی کرو۔ دل میں جتنے معبود بیٹھے ہیں، جتنی چیزوں سے ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھا ہے، پہلے اس کو نکالو۔ پھر الا اللہ کو کہا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی دلوں کے اندر میں جتنے معبودوں کا یقین ہے ان کو نکالا جاوے اور ایک اللہ کا یقین اندر لایا جاوے۔ اور یہ محنت کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ محنت کے بغیر دلوں میں اللہ کا یقین نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ تبلیغ کی محنت جو ہے نا، یہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے، یہ یقین کو بنانے کی محنت ہے کہ آدمی اللہ سے ہونے کو خوب بولے اور اللہ سے ہونے کو خوب سنے، تو بولتے بولتے سنتے سنتے پھر یہ کانوں کے راستے سے دماغ میں اور پھر دماغ کے راستے سے دلوں میں یہ اللہ کا یقین اترے گا۔ تو کہ ہر عمل اللہ کے یقین کے ساتھ کیا جاوے۔ پھر نمبر 2، اللہ نے اس عمل پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے استحضار کے ساتھ وہ عمل کیا جاوے، یعنی جو بھاؤ اور جو فضیلت بتائی ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے، اس بھاؤ کو اور اس فضیلت کو اور اس وعدے کے استحضار کے ساتھ وہ عمل کیا جاوے تو وہ عمل جاندار بنے۔ اسی نماز کو لے لیجئے کہ اس نماز کو 5 وقت پر اہتمام سے پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے روزی کی تنگی کو دور کر دوں گا، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کر دوں گا، اور نام اعمال دہنے ہاتھ میں دوں گا، اور پل صراط پر عافیت سے پار کر دوں گا، اور جنت کا دخول نصیب کروں گا۔ یہ نماز پر فضیلت ہے، یہ نماز پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس فضیلت کو سامنے رکھے، اس دھیان کو سامنے رکھے، تو یہ فضیلت سامنے رکھتے ہوئے آدمی جب نماز پڑھے گا تو یہ نماز جاندار بنے گی۔ اس لیے کہ دنیا کا جتنا کام کیا جاتا ہے نا، وہ دنیا کا کام کرنے میں مشقت آدمی کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس کی قیمت ہے، اس کا نفع اس کے سامنے ہے کہ میں اپنی کھیتی پر 4 مہینے محنت کرتا ہوں، 4 مہینے کے بعد ملنے والی فصل کا یقین اور اس فصل پر ملنے والا بھاؤ اور ملنے والے دام کی فضیلت اس کے سامنے ہے، تو اس کی مشقت برداشت کرنا آسان ہے۔ پھر آدمی نماز دھیان کے ساتھ پڑھے گا، پھر نماز کو جلدی جلدی جو ہے پڑھ کر کے آدمی کھڑا ہو کر نہیں بھاگے، بلکہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے فرض نماز تک مؤخر کرو، کہ فرض نماز پڑھ کر کے میری اپنی ضرورت میں اللہ سے مانگوں گا۔ اس لیے کہ وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، فوراً کھڑے ہو کر چلے جاتے، فوراً یوں گویا کہ اللہ کا ایک قرضہ سر پر تھا، دیا اللہ کو، چلے گئے۔ ہاں، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھے، اللہ کے سامنے اپنی معافی مانگے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے، پھر جاوے کاروبار کے لیے۔ اس لیے مسجد میں آتے وقت بھی رحمت مانگی گئی ہے، روزی کے دروازے کی آسانی مانگی گئی ہے، اور جاتے کے وقت بھی فضل مانگا گیا ہے۔ فضل سے مراد بھی روزی ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں فرمایا کہ دوسری چیز کہ عمل کے اندر اللہ کے وعدے کا دھیان، کہ اللہ نے اس عمل پر کیا دینے والے ہیں، اس دھیان کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو پھر اس عمل میں جان پڑے گی۔ پھر نمبر 3 یہ بیان فرمایا کہ نمبر 3 پر کہ دھیان بھی صحیح ہو، اس عمل کے وقت دھیان اور توجہ صحیح ہو، کہ کیسا دھیان اور کیسی توجہ، جس کو صفت احسان کہا جاتا ہے۔ صفت احسان کا مطلب کہ عمل کرتے وقت یہ تصور کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صفت احسان جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، جس کا اعلیٰ درجہ یہ بیان فرمایا، اس عمل کے وقت یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے عمل کے وقت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ کیفیت بناوے اس عمل کے وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صفت احسان کا دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ اگر یہ کیفیت محسوس نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ دھیان بناوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس عمل کے وقت اس دھیان کے ساتھ وہ عمل کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ آدمی کیسا عمل کرے گا؟ پھر اس عمل میں جان پڑے گی۔
اور چوتھی چیز مولانا فرمائی کہ عمل کے جاندار بنانے کے لیے اس عمل کا طریقہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کسی بھی عمل کے لیے نمونہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا گیا. اور آپ نے ہر عمل کو نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیکھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے تھے تو ایسا سجدہ کرتے تھے کہ بعض مرتبہ سجدے میں بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، پرندے آ کر ان کے بدن پر بیٹھ جاتے تھے. پرندے ان کے سر پر، ان کے کمر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا، بالکل نماز میں حرکت نہیں ہوتی تھی. کہ نماز بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. صلو کما رأیتمونی، ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہ یہ نماز، ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہو. اور جو عمل اللہ کے رسول کے طریقے والا ہوگا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول بنے گا. ورنہ تو یوں آیا روایتوں میں، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر کے اوپر ایک بالش تبھی نہیں جاتی، اور وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ وہ کامل ہی یہ نماز نہیں ہوتی ہے کہ جو نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو. اور نماز بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا اللہ تجھے ضائع کرے. اور پھر نماز جب اچھی طرح پڑھی جاتی ہے تو نماز خود دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے. اس لیے نماز کا مقام اسلام میں بہت اہم ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اس لیے ہم اپنی زندگی میں نماز کو جو ہے اچھی بنانے کی کوشش کریں. اور پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ اپنے اس عمل میں، نماز کا عمل ہے تو نماز ہی میں اللہ کی رضا کا نیت کو صحیح کرے. نیت، اور نیت صحیح یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کیا جاوے. اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو اپنے آپ کو نمازی بتانا مقصود نہ ہو کہ میں اچھی نماز پڑھوں، لوگ دیکھیں کتنا اچھا یہ نوجوان ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے. کہ نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کے لیے اگر کوئی عمل کیا گیا تو وہ عمل تو اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے. اس لیے ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ آدمی عمل کرے. تو پہلی چیز کیا کہ اللہ کے یقین کے ساتھ نماز پڑھی جاوے. نمبر 2 پر اللہ نے اس نماز پر جو وعدہ اور جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کیا جاوے. نمبر 3 پر اللہ کے دھیان کے ساتھ، یعنی اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جاوے. نمبر 4 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز پڑھی جاوے. اور نمبر 5 اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے. سب سے پہلے آدمی اپنی نماز پر محنت کرے کہ نماز اس کی صحیح بن جائے گی. ان 5 صفتوں کے ساتھ اس کی نماز ہوگی تو پھر یہ نماز جاندار بن کر اللہ کے یہاں قبول ہوگی. پھر اللہ کی طرف سے اس کے وعدوں کے اور اس کی نصرتوں کے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ نماز کے ذریعے سے پورے ہو جائیں. صحابہ نے اپنی نماز کے معمولی نماز کے نقصان کو برداشت نہیں کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اندر آ گیا اور باغ بالکل گنجان تھا تو پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ نہ ملی تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ فرماتے میری توجہ اس پرندے کی طرف چلی گئی اور نماز میں سہو ہو گیا، نماز میں میری بھول ہو گئی. تو پھر اتنا قلق اور افسوس ہوا کہ جو چیز میری نماز کے نقصان کا سبب بنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا. پھر اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کتنی بڑی مالیت کا باغ. انہوں نے باغ کی قیمت کو نہیں سمجھا تھا، نماز کی قیمت کو سمجھا تھا کہ میری ایک نماز اس باغ کی وجہ سے نقصان میں پڑ گئی، میں اللہ کے یہاں بہت بڑا نقصان کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس باغ ہی کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا.
اس لیے نماز کو جاندار بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 100% اسی دھیان والی نماز نصیب فرمائے، آمین۔